آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے کیا وہ مواخات کا تھا. مواخات کہتے ہیں بھائی چارہ کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا, کیونکہ مہاجرین آئے تھے سب کچھ گھر بار چھوڑ کے, سارا جتنا جائیداد وغیرہ تھے جتنے کاروبار تھے سب چھوڑ کر آئے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک کا دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوا, جب یہ فائدہ کہ گھر گھر مدرسہ بن گیا. گھر گھر کیسے مدرسہ بن گیا کہ مہاجرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے تھے اور 13 سال گزارے تھے ان کے ساتھ. تو 13 سال میں انہوں نے کافی کچھ سیکھ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور انصار نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا. تو وہ ہر مہاجر اپنے انصاری بھائی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا وہ سکھا رہے تھے. دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ بے تکلفی ہو گئی آپس میں, کہ مہاجرین نے اپنے آپ کو مہمان سمجھنا چھوڑ دیا اور انصار نے میزبان سمجھنا چھوڑ دیا کہ یار وہ تکلف ہوتے ہیں نا کہ یار مہمان ہے. انہوں نے کہا بچہ بھائی تو پھر کوئی نہیں بولتا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, تجارت ان کو نہیں آتی. تجارت پر قبضہ تھا یہودیوں کا, تو وہ یہودی اس پہ قابض تھے, سارا بازار تجارت انہیں کے ہاتھ میں. مہاجرین جب آئے مہاجرین کو تجارت آتی تھی. انصار نے اتنے وہ ایثار قربانی دی, کہا کہ بھئی یہ میرا گھر ہے, آدھا تمہارا آدھا میرا, میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, ایک سے آپ نکاح کر لو. یعنی اتنے قربانی دی. صحابہ بھی پھر خوددار تھے, انہوں نے کہا نہیں مہاجرین کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں صرف بازار کا راستہ دکھاؤ کہ بازار کس طرح. وہ گئے بازار, انہوں نے پھر تجارت بھی شروع کر دی. تو اس سے کیا ہوا, مسلمانوں کی انٹری تجارت میں بھی ہو, تو تجارت اور کھیتی باڑی دونوں پہ مسلمان آ گئے. تو اس کے بہت فائدے ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کو آپ دیکھیں کہ کیسے ایک پورے علاقے کو ایک وقت میں جلد از جلد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گلا ملا دی, اور ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہو گئی جیسے حقیقی بھائی ہو. اچھا, اس کے بعد پھر تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, میثاق مدینہ. جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ میں نے کہا تیسرا تعلق کیا ہونا چاہیے, غیر مسلم کے ساتھ. تو یہ معاہدہ ہوا یہود اور مسلمانوں کے درمیان, جو وہاں 3 قبائل میں ہم کہتے ہیں, بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر. ان 3 قبائل کو ایک ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا. معاہدے کے بہت ساری شقیں ہیں, جو اہم شقیں ہوئی ہے کہ ہر ایک کو اپنی مذہب کی آزادی ہوگی, اب ہر کوئی اپنے مذہب پر چلتا رہے. دوسرا یہ کہ اپنا خرچہ ہر ایک خود برداشت کرے گا. تیسرا یہ ہوا کہ حقدار, اگر کوئی حق پہ تو سب نے اس کی حمایت کرنی. یہ نہیں کہ یار یہ یہودی ہے, اگر یہ حق پہ تو میں اس کی حمایت کروں گا, اگر نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا. نہیں, جو حقدار ہے چاہے وہ جس مذہب سے, اس کی حمایت کرنی. چوتھا یہ کہ ہر قسم کے ہنگامی اور فساد پہ, شورش پہ پابندی ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی ایک دوسرے کو قتل غارت نہیں ہوگی. چوتھا یہ اگر اختلاف ہو واقع ہوگی تو اتھارٹی کس کے پاس ہوگی, اللہ اور اس کے رسول کے پاس. اور پھر سب نے مل کر دشمن کا دفاع کرنا ہے, یعنی کہ اگر بیرون حملہ ہوگی مدینے پہ تو چاہے یہود مسلمان دونوں اکٹھے ہو کر اس کے خلاف لڑیں. اب دیکھو اس وقت کیا مسلمان قوت میں تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی نظام ہمارا ہو. نظام حضور کے ہاتھ میں نا, دیکھو آخری فیصلہ کس کا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا. تو آج اس پر میں نے پہلے بھی بات کی کہ وہ کہہ رہے کہ مذہب سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, مذہب کی آزادی ہے, آپ مسلمان رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسجد میں آپ نماز پڑھو, ذکر کرو, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. نظام کو نہیں چھیڑنا ہے. آپ سعودی نظام وہ ہمارا ہے, سرمایہ دارہ نظام وہ ہمارا چلے گا, عدالتوں پہ جو نظام ہے وہ ہمارا ہے, ایجوکیشن سسٹم ہمارا ہے, یہ ساری چیزیں ہماری ہوگی. باقی مذہب آپ کچھ کرو. مذہب اور دین میں نے فرق آپ اس پہ ڈیٹیل سے میں نے بات کی تھی, ویڈیو موجود ہے, اس پہ اپلوڈ بھی کیے میں نے کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے. تو یہ میثاق مدینہ ہوا, جس سے کیا ہوا, مدینے میں امن قائم ہو گیا اور مسلمانوں کو بیرون دعوت دینے کا موقع ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاد کی بھی اجازت دے دی. 3 مراحل میں جہاد کی اجازت. جہاد کا معنی ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی پوری قوت, چاہے جانی ہو مالی ہو, جس اعتبار سے آپ اپنی پوری قوت کو بروکار لا کر ظلم کے خلاف آپ نے لڑنا ہے. پھر اس کی مختلف قسمیں, زبان سے آپ لڑ سکتے ہو, قلم سے لڑ سکتے ہو, مال سے لڑ سکتے ہو, تلوار سے لڑ سکتے ہو, اور اسی طرح نفس سے لڑ سکتے ہو. اور ہماری کتابوں میں بار بار یہی بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد, سب سے بڑا جہاد. ٹھیک ہے, بڑا جہاد تو ہے, لیکن باقی بھی تو جہاد ہے نا. ابھی ایک 10th کلاس کی اس کو میں اسلامیات پڑھا رہا تھا, تو یہ جہاد کا ٹاپک میں رہتا ہے, یہ جہاد انہوں نے کیسے شامل کر دی.
کہ جہاد تو یہ لوگ عام طور پہ اوائڈ کرتے, اگنور کرتے, ڈالتے ہی نہیں. اور جو میں نے پڑھا 100 4 5 10 جگہوں پہ یہی تھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد, سب سے بڑا جہاد کیا ہے آپ 9th میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد. یعنی کہ مسلمان کو یہ باور کرا ہے کہ بس آپ اپنے نفس سے جہاد کرو, باقی کسی کو نہیں چھوڑو. ٹھیک ہے, جہاد میں نفس پہ زیادہ زور ہوتا ہے, حالانکہ باقی جہاد بھی. تو پہلے سورہ حج کی 39ویں نمبر آیات میں یاد مل کی جہاد کی, اذن للذین قتلوا, اس طرح کی آیات ہیں, حافظ ہیں اور نہیں ہیں آج, کہ آپ ان لوگوں پر جن پر ظلم ہوا تو ان کو جہاد کی اجازت دے دیجیے. دوسرے مرحلے میں پھر دفاعی جہاد, کہ اگر کوئی آپ پہ ظلم کرے تو آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے. تیسرے نمبر پر اقدامی جہاد, کہ بھائی کافر, کہ جتنے کافر تم سے جو لڑ رہے ہیں ان پہ جا کر ان کو ہو یا تو معاہدہ کر لو ہمارے ساتھ, امن کے ساتھ رہو, امن کا معاہدہ کرو, یا میں جزیہ دے دوں, ٹھیک ہے, یا پھر کیا کرو تیار ہو جو جہاد کرے. یہ پھر مکمل جہاد کا حکم نازل ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ احکامات ملے, پھر جہاد ہوا. آگے انشاءاللہ پڑھیں گے غزوہ احد, غزوہ بدر. کفار کی 4 قسمیں, ایک ہے ذمی, جو مسلم ملک میں رہتا ہو لیکن ہو کافر, جیسے ہمارے پاکستان میں رہ رہے, سکھ رہ رہے, یہودی رہ رہے, عیسائی رہ رہے, تو وہ مسلم ممالک کا ایک باشندہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں رہائش پذیر ہے. دوسرے مستامن, جو کچھ وقت کے لیے ویزا لے کر, پاسپورٹ لے کر آیا ہو. تیسرے معاہد, جس ملک کے ساتھ جو کافر رہ رہے اس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑ رہے. چوتھے حربی, حربی کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ جنگ میں, ٹھیک ہے. حربی میں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے تھے کہ بچوں کو نہیں مارنے, عورتوں کو نہیں مارنے, جو عبادت گزار ہو, جو کسی سے لینا دینا نہیں, بوڑھوں کو نہیں مارنے, جو جنگ کرنے اس کو مارنے. یعنی اسلام امن والا مذہب, اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے کہ آپ نے امن و امان کے ساتھ رہنا ہے. یہ نہیں کہ بس جو بھی سامنے آ گیا کہ اس بندے نے مارا ہے تو اس کے پورے خاندان کو مار دو, چاہے غائب ہو لیکن اس کے خاندان والے کو مارنا ہے, جیسے ہمارے یہاں بہت سارے ہوتے ہیں قبائلی سسٹم, اس طرح نہیں. سمجھ آ گئی بات. تو اس اوورآل یہ بات, کوئی کوشچن ذہن میں؟ سر مدینہ جب ہجرت ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, قوت میں بھی زیادہ تھے کیا؟ نہیں, مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی, لیکن ان کی نظریات مضبوط تھے. جیسے آج کل ہمارے مسلمان تو ہیں زیادہ, لیکن نظریاتی اعتبار سے آپ کچھ بھی ان کو کچھ بھی پتہ نہیں. آپ اس کو بولے یار, اکثر کو تو اللہ معاف کرے, یعنی کہ حضور کا نام ہی پتہ نہیں. جیسے وہ عدنان کا خیل صاحب نے بتایا نا کہ ہمارے تعلیم اور تعلم میں ایسے لڑکے بھی آتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد نے ان کو کتاب دے دی, سیرت مصطفیٰ, ایک لڑکے کو انہوں نے پڑھی, پھر واپس آیا اور کہا کہ بہت زبردست کتاب تھی. آج تک تو میں سمجھ رہا تھا کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے اور امی کا نام آمنہ ہے, لیکن اس کتاب کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ والدہ کا نام ماجدہ ہے اور والد کا نام ماجد ہے. ہو گیا نا, والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ, والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسے لوگ بھی. ہم سے روزے میں تھے, ہم نے یہ بات کی, ایک لڑکے نے کہا آپ دور گاؤں دیہات کی بات کر رہے, بلکہ لیاقت بازار میں 17 روڈ پہ میں درزی کا کام کرتا ہوں, میرے ساتھ 3-4 کاریگر ہیں. بولتے ایک سے میں نے پوچھا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کا نام؟ بولتا ہے ہمارے نبی قائد اعظم تو بنو. پھر میں نے کہا یہ کیا بول رہے, بولتے ہاں حضرت علی ہوں گے شاید. یعنی اتنے ہمارے ہے مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, نہیں کہ کوئی یہودی یا عیسائی ہے, اتنے یعنی دین سے دور ہے. اور ہمارے نوجوانوں کے ہی حال, میں نے فرسٹ ایئر کے طلباء سے پوچھا, میں نے کہا بیت اللہ کہاں ہے, خانہ کعبہ کہاں ہے, عراق میں یا شام میں؟ سوال کیا میں نے, کچھ نے کہا عراق میں, کچھ نے کہا شام میں. پھر میں نے کہا یار شرم کرو بغیرت, تو مدینہ میں, وہ تو شرم غلطی ہے, مدینہ میں مدینہ, یعنی تیسری مرتبہ بھی غلط بتا ہے. یہ ہماری نظریات کا حال ہے. آپ اس کو جس طرف پھیرنا چاہے اسی طرف جائیں گے. ابھی کوئی قائدیانی اس کو پڑھا ہے تو قائدیانی بن جائیں گے, ان کو کیا پتہ ہے کہ بھائی آخری نبی کون ہے. ہم اپنی صورتحال لے کے ہم کس ماحول سے آئے, کس طرح ہماری زندگی ہے. سر سنگھ جو اس کی طرف سے ختم روڈ پہ یہودیوں کا وہ سرکل چل رہا تھا, اس کے ہم لوگ چل رہا ہے.
اچھا हमारे एक दोस्त था वो हिंदू था, वो गया था, उसको 500 रुपये भी बिरयानी भी खिलाया. वो कहते तुम्हारा 2-3 पठान भी थे उसी में थे, वो कदनी के खिलाफ बोले थे. तो उसने उसको फिर समझा कि इस तरह नहीं, हमारा भाईचारा है, ये इसको खिलाफ नहीं बोलना चाहिए. कोई ऐसे बताओ कि मिर्जा कदनी के खिलाफ कोई किताब लिखा, कोई बताओ, उनके पास तो जॉब नहीं थी, नहीं था, तो फिर चुप हो गया, फिर उनको अपना काबू में कर लिया.